خراسان سے کالے جھنڈے کب نکلیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام کے کالے جھنڈوں والی فوج اس وقت کہاں ہے؟ غزوہ ہند کیا ہے؟ یہ سب اس ویڈیو میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ ابتدائے دنیا سے ہی یہ روایات چلی آ رہی ہیں کہ ہر گروہ اپنی الگ پہچان رکھنے کے لیے اپنا ایک الگ جھنڈا رکھتا آیا ہے، جیسا کہ آج بھی ہر ملک نے اپنا ایک مختلف رنگوں اور نشانوں والا پرچم بنا رکھا ہے۔ ہر جھنڈے کے رنگ اور نشانوں میں مختلف تاریخی واقعات چھپے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس جھنڈے کی بات کرنے والے ہیں کہ جس کو حدیث پاک میں حضرت امام مہدی کا جھنڈا کہا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ کالا جھنڈا جو دنیا کی آخری فیصلہ کن جنگ میں حضرت امام مہدی کے لشکر کے ہاتھوں میں ہوگا۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ خراسان سے سیاہ جھنڈا نکلتا دیکھو تو اس لشکر میں ضرور شامل ہو جانا، چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر پیدل سفر کرنا پڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ خراسان کہاں ہے؟ خراسان سے نکلے اس لشکر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کے کالے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں حکم دیا؟ اسی طرح کی روایات کچھ دوسرے الفاظ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی روک نہیں سکے گا، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں یہ نصب کیے جائیں گے۔ موجودہ ایران میں موجود خراسان نامی ایک علاقہ موجود ہے، لیکن پہلے زمانے میں افغانستان کی سرزمین کو خراسان کہا جاتا تھا۔ خراسان اس وقت ایک وسیع علاقہ تھا جس میں نیشاپور، مورو، بلخ اس کے دارالحکومت رہے ہیں۔ خراسان افغانستان، ایران میں موجودہ پاکستان اور وسط ایشیائی ریاستوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یعنی یہ تو صاف ظاہر ہے کہ ایران، افغانستان اور پاکستان یعنی وسط ایشیائی ممالک سے یہ کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا۔ آج اگر دیکھا جائے تو افغانستان دجالی طاقتوں کا محور بنا ہوا ہے، جہاں سے بیٹھ کر ایران اور پاکستان کے خلاف دجالی طاقتیں اپنی چالیں چل رہی ہیں۔ عراق کو تباہ و برباد کر کے، افغانستان کی معیشت کا خاتمہ کر کے نیٹو وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ ایران معاشی پابندیوں سے دوچار ہے اور پاکستان کی معیشت بھی اپنے آخری سانسوں میں ہے۔ آخر کیا ہے اس خطہ میں کہ دجالی طاقتوں کی ساری توجہ ہمارے اسی خطہ کی طرف ہے؟ تو کیا یہ لوگ اس حدیث کی اہمیت کو جانتے ہیں؟ اور کیا یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اس لشکر کو نکلنے سے پہلے ہی ختم کیا جائے تاکہ ان کے آقا دجال کی آمد میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے؟ افغانستان اور ایران کو لوگ پتھروں اور خشک پہاڑوں کی سرزمین مانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں یہ سرزمین انتہائی اہمیت کی حامل تھی اور آج بھی ہے۔ یہ دنیا کا وہ خطہ ہے جسے آج تک کوئی باہر کی طاقت فتح نہ کر سکی ہے۔ یہ خطہ کئی عظیم شخصیات کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیات تھیں جنہیں عام لوگ عرب سمجھتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ کے قریبی افراد کا تعلق خراسان سے تھا۔ اسی طرح اسلام اور مغربی دنیا کے سب سے بڑے حکیم اور طبیب ابو علی سینا کا تعلق بلخ سے تھا، جو خراسان کا ہی ایک علاقہ تھا، اور مولانا رومی کی پیدائش بھی بلخ ہی میں ہوئی۔ مشہور فلسفی ابو نصر فارابی کا تعلق افغانستان کے صوبے فاریاب سے تھا۔ 86 ہجری میں مشہور اسلامی جرنل قطیبیہ بن مسلم نے خراسان کو اسلامی حکومت کا حصہ بنایا اور بعد کی اسلامی تاریخ میں یہ خطہ انتہائی اہم رہا ہے۔ خیر، یہ سیاہ جھنڈوں والا لشکر خراسان سے نکل کر باطنی طاقتوں سے لڑتے لڑتے حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا۔ احادیث نبوی اور تاریخی کتابوں میں غزوہ ہند کا بہت چرچا ہے، تو کیا کالے جھنڈوں والا لشکر غزوہ ہند لڑنے والوں کا ہی ہوگا؟ کالے جھنڈے والے کا سب سے پہلا سامنا دنیا کے سب سے ظالم انسان سفیانی سے ہوگا، اور اسی ظالم شخص کے خلاف ہی کالے جھنڈوں والا ایک لشکر ظاہر ہوگا جو سفیانی کو ختم کرے گا۔
بعض علماء کا ماننا ہے کہ امام مہدی کی مدد کے لیے جو لشکر خراسان سے نکلے گا وہ پاکستان، افغانستان اور ایران کا مشترکہ لشکر ہوگا اور اس میں پاکستان کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ ہند کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگا یا ان کے بعد ہوگا۔ خیر، یہ تو طے ہے کہ غزوہ ہند کرنے والا کالے جھنڈوں کا لشکر اسی خطہ سے نکلے گا۔ اسی لیے تو صہیونی اور دجالی طاقتیں اپنے آقا کو خوش آمدید کرنے سے پہلے ہمارے اس خطہ کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اسی خطہ سے لوگ نکلیں گے جو کہ دجالی نیٹ ورک کو تباہ برباد کر دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے اتنا طاقتور میڈیا بنا رکھا ہے کہ بس ہر وقت وہاں سے مسلمانوں کو دہشت گرد اور قاتل ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے آج کیسے ہم ان کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پہ لے آئے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔